بسم اللہ الرحمن الرحیم ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، مختصر القدوری کا آج سبق نمبر 34 ہے، اور آج ہم کتاب الصلاۃ میں باب النوافل پڑھیں گے۔ باب النوافل میں سنت نماز کی جو 5 نمازیں ہم فرض پڑھتے ہیں، ان سے پہلے یا ان کے بعد جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں، تو ان نمازوں کے احکامات اور وہ سنتیں کتنی ہیں، ان میں مؤکدہ کتنی ہیں، غیر مؤکدہ کتنی ہیں، ان کا ہم تذکرہ کریں گے۔ اس کے بعد کچھ نفل نمازوں کے احکامات ہوں گے، تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم آج ذرا تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ اس میں مثال کے طور پر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ سنت نمازوں کے احکام تو اپنی جگہ پر بیان ہوں گے، پھر نوافل میں یہ ہوگا کہ قرات اور اس میں رکعات کی تعداد کتنی ہو، دن کے وقت کتنے رکعات ایک سلام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور رات کے وقت کتنی رکعات ایک سلام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اس پہ ڈسکس ہوگی۔ ان میں قرات، نوافل کے اندر، سنتوں کے اندر قرات کس طریقے سے کریں گے اس کا ذکر ہوگا، اور قرات کتنی کرنی ہے، اور اس طریقے سے نوافل جب شروع کر دیے جائیں تو پھر شروع کرنے کے بعد اگر فاسد کر دیے جائیں تو وہ لازم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، تو انشاءاللہ ان سب چیزوں سے متعلق، اور پھر نوافل میں کچھ رخصت بھی دی گئی ہے، تو اس لیے اس رخصت کا بھی تذکرہ ہم آخر میں کریں گے۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ حسب معمول ہم عبارت کی تشریح اور باب کا خلاصہ پیش کریں گے۔ باب النوافل۔ السنة في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر، وأربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وأربعا قبل العصر، وإن شاء ركعتين، وركعتين بعد المغرب، وأربعا قبل العشاء، وأربعا بعدها، وإن شاء ركعتين. ونوافل النهار إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة، وإن شاء أربعا، ويكره الزيادة على ذلك. فأما نوافل الليل فقال أبو حنيفة رحمه الله إن صلى 8 ركعات بتسليمة واحدة جاز، ويكره الزيادة على ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة، والقراءة واجبة في الركعتين الأوليين، وهو مخير في الأخريين، إن شاء قرأ الفاتحة، وإن شاء سكت، وإن شاء سبح. والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميع الوتر، ومن دخل في صلاة النفل ثم أفسدها قضاها، فإن صلى 4 ركعات وقعد في الأوليين ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين. وقال أبو يوسف رحمه الله يقضي 4، ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام، وإن افتتحها قائما ثم قعد جاز عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال رحمهما الله لا يجوز إلا من عذر، ومن كان خارج المصر يتنفل على دابته إلى أي جهة توجهت يؤمي إيماءً. آگے چلنے سے پہلے ہم سب سے پہلے اس پورے باب کا خلاصہ ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں، تاکہ ہم عبارت کو ساتھ ساتھ سمجھ بھی سکیں کہ اس عبارت میں کیا کچھ بیان ہو رہا ہے۔ باب النوافل یہ پورے باب کا نام ہے، اور اس میں سب سے پہلے ہم کل 5 ابحاث ہم کریں گے۔ سب سے پہلی بحث جو ہوگی وہ السنن الرواتب، یعنی جو سنت مؤکدہ ہیں، جتنی بھی سنتیں مؤکدہ نمازیں ہیں، جیسے کہ فجر سے پہلے 2 رکعتیں ہیں، ظہر سے پہلے 4 اور اس کے بعد 2، اور اس طریقے سے مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، تو یہ جو سنتیں ہیں جن کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، تو ان کا بیان سب سے پہلے ہوگا۔ پھر اس میں ساتھ ہم سنت غیر مؤکدہ کو بھی ساتھ ساتھ ذکر کر رہے ہوں گے، عصر سے پہلے 4 اور عشاء سے پہلے 4 اور عشاء کے بعد 2 نوافل بھی ہیں، لیکن یہ کہ وہ سنتیں جو غیر مؤکدہ ہیں وہ عشاء سے پہلے 4 ہوتی ہیں، تو ان کا بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ تذکرہ کریں گے۔
دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے رکعات النفل، کہ دن کے وقت اگر ہم نفل نماز پڑھیں تو اس کے اندر کتنی رکعات ہونی چاہیے ایک سلام کے ساتھ، اور رات کے وقت کتنی ہونی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم ڈسکس کریں گے کہ القراءۃ فی الفرض والنوافل، کہ فرائض کے اندر جو قرات ہے وہ کتنی ہے اور نوافل کے اندر قرات کتنی کرنی ہے۔ نمبر 4 لزوم نفل بالشروع، کہ نفل جو ہے وہ شروع کرنے سے ہی لازم ہو جاتے ہیں، تو اس بارے میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، تو اس حوالے سے ہم تفصیلی ڈسکس کریں گے۔ اور نمبر 5 الرخص فی النوافل، کہ نوافل کے اندر کچھ رخصتیں ہوں گی، وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ فرائض میں تو وہ نہیں ہو سکتی، لیکن نوافل میں سنتوں میں آپ ان کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ 5 ابحاث انشاءاللہ ہم اس باب کے اندر دیکھیں گے۔ تو اب شروع کرتے ہیں ہم اس باب کو باقاعدہ۔ باب النوافل ای ھذا باب النوافل، کہ یہ نوافل کا باب ہے۔ اس سے پہلے جب فارغ ہو گئے مصنف فرائض سے، ان کے آداب سے، فضائل سے، اور ان کے ساتھ جو متعلقہ اوقات مکروہ تھے، غیر مکروہ تھے، تو اب شروع کر رہے ہیں یہاں سے آگے نوافل کو۔ چونکہ نوافل جو ہے وہ فرائض کے لیے مکملات ہوتے ہیں، متممات ہوتے ہیں، اور نفل کا لغوی معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ نفل ایک زائد چیز کو کہا جاتا ہے، ایک زائد چیز کو۔ تو نوافل کا اطلاق آپ اس حوالے سے سنتوں پر بھی کریں گے۔ دیکھیں نوافل کے اندر ہی السنۃ فی الصلاۃ کو نیچے انہوں نے ذکر کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نوافل کا اطلاق سنتوں پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ سنتیں بھی فرائض سے ایک زائد چیز ہوتی ہیں، اور فرائض کی مکملات ہوتی ہیں، متممات ہوتی ہیں، ان کو مکمل کرنے والی ہوتی ہیں۔ امام ابو زید فرماتے ہیں کہ جو نفل ہیں، اور یہ نفل نماز یعنی سنت نوافل جو ہیں، یہ نقصان جو ہوتا ہے فرائض کے اندر ہمارا، کہ کچھ خشوع کے اندر کمی، کچھ خضوع کے اندر کمی رہ جاتی ہے، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، اس نقصان کی تلافی کرنے کے لیے یہ مشروع کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال ان کا معنی یہ ہوتا ہے ایک زائد چیز، یعنی جو نہ فرض ہو نہ واجب ہو، بلکہ اس سے ایک زائد چیز ہو۔ تو اب یہاں پہ سب سے پہلے جو نوافل ہیں، مطلب ہم ان کو سنتیں بھی کہہ سکتے ہیں، سنتوں کو نوافل بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن نوافل عام ہے کہ وہ سنت غیر مؤکدہ اور عام جو نوافل ہم نماز پڑھتے ہیں ان سب کو شامل ہے، جبکہ جو ہم نمازوں سے آگے پیچھے جو سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو سنن رواتب کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بحث ہماری سنن رواتب کے اوپر ہے، کہ وہ سنتیں جو سنت نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ناغہ کیے زندگی میں وہ پڑھتے رہے اور ان کے اوپر مواظبت فرمائی، وہ کون کون سی ہیں، ان کو سنت مؤکدہ یعنی جن کی تاکید آئی ہوئی ہے احادیث میں، وہ کون کون سی ہیں۔ تو اس میں ہے کہ ہم فجر سے شروع کریں گے، تو السنۃ فی الصلاۃ، نماز کے اندر جو سنت نماز ہے تو وہ یہ کہ ان یصلی رکعتین بعد طلوع الفجر، کہ جب طلوع فجر صبح صادق ہو جائے تو اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھے گا۔ تو یہ جو 2 رکعتیں ہیں فجر کی سنت، یہ ان کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے اور ان کو واجب کے قریب قرار دیا گیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی ان کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے، اور اس طریقے سے نہ پڑھنے پر وعید بھی آئی ہے۔ فرمایا کہ صلوہا ولو طرقتکم الخیل، کہ تمہیں اگر گھوڑے رون ڈالیں اور تمہارے اوپر وہ حملہ کر دیں، اس کے باوجود بھی تم صبح کی سنتوں کو نہ چھوڑو۔ اور اس طریقے سے ایک دوسری روایت بھی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اتنی زیادہ تاکید ہے کہ جس میں عملی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو نہ سفر کے اندر چھوڑا اور نہ ہی حضر کے اندر چھوڑا، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 سنتوں کا اہتمام کیا ہے۔ تو اس لیے ان کو فرمایا کہ ہما خیر من الدنیا وما فیہا، کہ یہ 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا کے اندر جتنا کچھ ہے اس سب سے بہتر ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی عام ہے۔ وَأَرْبَعًا قبل الظہری، اور 4 رکعتیں ظہر کے فرائض سے پہلے، وَرَكَعَتَيْنِ بعدها، اور 2 رکعتیں اس کے بعد ہیں۔ یہ بھی سنت مؤکدہ 6 سنتیں ہیں ظہر کی۔ اس میں جو ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں پہلے نمبر پر، تو یہ فجر کے بعد ان کا دوسرا مرتبہ ہے، اور ان کی بھی بڑی تاکید آئی ہوئی ہے، اور فرمایا کہ یہ اگر کسی نے بغیر کسی من ترک 4 قبل الظہر، من ترک الاربع قبل الظہر لم تنلہ شفاعتی، ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی نے یہ 4 رکعتیں بغیر عذر کے چھوڑ دی اس کو میری شفاعت نہیں پہنچ سکتی۔ تو آپ اندازہ لگائیں گے یہ کتنی عام ہیں۔ اور اس طریقے سے
جتنی بھی یہ سنتیں ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یاد رکھنا چاہیے کہ من ثابر یعنی ای واظب علی 12 رکعۃ فی الیوم واللیل بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ اگر کوئی آدمی ان 12 رکعتیں تقریباً سنت مؤکدہ کی بنتی ہیں 5 نمازوں کے ساتھ، تو اگر ان کے اوپر کوئی مواظبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس شخص کے لیے جنت کے اندر گھر بنا لیتے ہیں، تو ان کو بلا عذر ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ واربعا قبل العصری، اور 4 جو ہیں وہ عصر سے پہلے ہیں، تو ان کے بارے میں چونکہ روایات اتنی نہیں ہیں اور کبھی پڑھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی ترک بھی کی ہیں، تو یہ مستحب یعنی یہ آ جائیں گی سنت غیر مؤکدہ کے اندر۔ وَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ، اور چاہے تو 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر سے پہلے 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یعنی اس میں اس حوالے سے بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2 رکعتیں پڑھی، کبھی 4 رکعتیں پڑھی۔ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المغرب، اور مغرب کے بعد بھی 2 رکعتیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے نوافل ہوتے ہیں اوابین کے، تو یہ 2۔ واربعا قبل العشاء، اور عشاء سے پہلے جو 4 رکعت ہیں یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں، ان کو مستحبات لکھا ہے صاحب قدوری کے جو حاشیہ نگار ہیں اور شارح ہیں انہوں نے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں، کبھی پڑھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کبھی ان کو زندگی میں ترک بھی فرمایا ہے۔ واربعا بعدها، اور عشاء کی فرائض کے بعد بھی 4 رکعتیں ہیں۔ 4 رکعتیں اس میں یہی ہیں کہ 2 تو سنت مؤکدہ ہیں اور 2 جو ہیں وہ ان کو آپ نوافل میں شمار کر دیں، جو نوافل وطر اور 2 سنتوں کے بعد پڑھے جائیں تو اس میں آپ شمار کر سکتے ہیں۔ وَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ، اور چاہے تو 2 رکعتیں، تو یہ 2 رکعتیں جو ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں عشاء کے بعد، باقی جو 2 ہیں وہ نوافل میں ہیں۔ تو یہاں تک یہ ہو گیا سنن رواتب کا ذکر ہو گیا کہ جو سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ نمازیں ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ اب اس کے بعد آگے یہاں سے یہ دوسری بحث شروع ہو جاتی ہے، اور دوسری بحث کا عنوان ہم نے دیا تھا کہ رکعات النفل، کہ نفل نماز کی کتنی رکعات دن کے وقت ہیں اور کتنی رات کے وقت ہیں۔ تو اس میں 2 باتیں یہاں پہ آپ یاد رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رات کی جو نفل نماز ہے وہ ایک سلام کے ساتھ کتنی پڑھ سکتے ہیں اور دن کی کتنی پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ دن اور رات میں جو نفل نماز ہے وہ کس طرح پڑھنا افضل ہے، 2 رکعت کر کے پڑھیں یا 4 رکعت کر کے پڑھیں۔ تو جہاں تک یہ پہلے مسئلے کا تعلق ہے تو دن کی نماز ایک سلام سے 2 اور 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے، اور رات کی نماز میں امام صاحب یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک سلام سے 8 رکعت تک بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ مکروہ ہے، اور صاحبین کے نزدیک ایک سلام سے 2 رکعت سے زیادہ پڑھنا یہ غیر افضل ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ صاحبین کے نزدیک رات میں 2 رکعتیں اور دن میں 4 رکعتیں پڑھنا افضل ہے۔ اس میں جو امام صاحب کا قول ہے آخر میں ہم اسی کو راجح قرار دیتے ہیں، اور علماء کا فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ امام صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ دن ہو یا رات ہو، دونوں اوقات کے اندر نوافل کی جو ہے وہ 4 رکعت پڑھنا یہ افضل ہے، 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ، کیونکہ اس میں ذرا مشقت زیادہ ہے کہ 4 رکعت تک انسان وہ مشغول رہتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ افضل ہے۔ تو ویسے جو اقوال ہیں وہ اپنی جگہ پر، اور راجح جو قول ہے وہ یہ ہے کہ دن ہو یا رات ہو 4 رکعت۔ اب ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ وَنَوَافِلُ النَّهَارِ، دن کے نوافل، إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، اگر چاہے تو 2 رکعتیں پڑھے بِتَسْلِیمَةٍ وَاحِدَةٍ، ایک ہی سلام کے ساتھ، وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا، اور چاہے تو 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھ لے۔ وَيُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ، دن کے وقت 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنے سے زیادہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ فَأَمَّا نَوَافِلُ اللَّيْلِ، جہاں تک رات کے نوافل کا تعلق ہے تو فقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ ان صلی 8 رکعات بتسلیمۃ واحدہ جازا، اگر کوئی آدمی ایک سلام کے ساتھ 8 رکعات بھی پڑھ لیتا ہے تو چونکہ روایات کے اندر ثابت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پڑھا ہے تو یہ جائز ہے۔ وَيُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ، اس سے زیادہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں لا يزيد باللیل علی رکعتین بتسلیمۃ واحدہ، کہ ایک سلام کے ساتھ 2 رکعتوں سے زیادہ
نہ پڑھے رات کے اندر، 2 رکعتیں کر کے پڑھے، اور جس طرح تراویح کے اندر 2 رکعتیں ہوتی ہیں رات کے وقت میں، تو باقی تو فرماتے ہیں اس طریقے سے ہو۔ تو جیسے کہ بتا دیا کہ اس میں جو راجح قول ہے وہ امام صاحب کا ہے کہ دن ہو یا رات ہو 4 رکعت نوافل جو ہیں وہ پڑھے جائیں، اس میں ذرا مشقت بھی زیادہ ہے، اگرچہ 2 رکعت کر پڑھنا کی بھی ایک حد تک وہ بھی بہتر ہے کہ اس میں بہت سارے سجدے اور اس میں سلام درمیان میں آ جاتا ہے، درود شریف بھی اس میں آ جاتا ہے، تو ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ پر فضیلت ہے، لیکن بہرحال 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اب یہاں پہ ہم تیسری بحث شروع کرتے ہیں، اور تیسری بحث کا تعلق ہے قراءت کے ساتھ، کہ قراءت جو ہے وہ یہاں پہ اصل میں تو بیان کرنا قراءت جو مقصود ہے وہ سنت اور نوافل کی قراءت ہے، لیکن ساتھ ہی آپ کو فرائض کی قراءت کو بھی بیان کر رہیں گے۔ تو یہاں پہ یہ جو پہلا جملہ ہے یہ فرائض کی قراءت سے متعلق ہے، کہ فرائض کے اندر جو قراءت آپ کریں گے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانا، تو یہ کن کن رکعات کے اندر کرنی ہے۔ تو فرمائے کہ والقراءۃ واجبۃ فی الرکعتین الاولیین، یہ فرائض اور واجبات یعنی وطر آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر یہ پہلی 2 رکعتوں کے اندر تو قراءت کرنا واجب ہے، فرائض کے اندر خاص طور پر۔ وهو مخیر فی الاخریین، اور دوسری 2 رکعتیں اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے تو دوسری 2 رکعتوں کے اندر قراءت کے اندر اس کو اختیار ہے کہ وہ قراءت فرض جو ہیں ان کے بعد جو دوسری 2 رکعتیں ہوتی ہیں تو وہ دوسری 2 ہوں، یا مغرب کے اندر چونکہ ایک ہی رکعت ہوتی ہے تیسری، تو ان کے اندر قراءت احناف کے نزدیک وہ فرض نہیں ہے، بلکہ انشاء قرأ الفاتحۃ، چاہے تو سورہ فاتحہ پڑھ لے، و انشاء سکت، اور چاہے تو خاموش رہے، و انشاء سبح، اور چاہے تو 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دے، تسبیح پڑھے۔ چونکہ اس جو آخری 2 رکعتیں ہوتی ہیں فرائض کی، تو یہ احناف یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہوتی ہیں یہ تابع ہوتی ہیں پہلی 2 رکعتوں کے، جبکہ نوافل کے اندر اور سنتوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا تعلق یہ ہے کہ چاروں کی چاروں رکعتیں الگ سے، مطلب پہلی 2 رکعتیں الگ ایک نماز ہوتی ہے، اور دوسری 2 رکعتیں الگ ایک نماز ہوتی ہے، پہلا شفع الگ سے اور دوسرا الگ سے۔ تو اس لیے نوافل کے اندر ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی واجب ہے، اور ساتھ ہی سورت کا ملانا بھی واجب ہے، جبکہ فرائض کے اندر ایسا نہیں ہے۔ جبکہ شوافع امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ قراءت فرائض ہو یا واجبات ہو یا سنت ہو یا نوافل ہو، کچھ بھی ہو، ہر ایک رکعت کے اندر قراءت کرنا ضروری ہے، اس لیے ان کے نزدیک ہر فرائض کی بھی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ تو بہرحال پڑھنا ضروری ہے، آخری 2 رکعتوں کے اندر ان کے نزدیک واجب ہے۔ اچھا، والقراءۃ واجبۃ فی جمیع رکعات النفل، فرمایا کہ نفل اس میں سنت بھی آگے کہ ان کی تمام رکعات کے اندر یہ قراءت کرنا واجب ہے، اور فی جمیع الوتر، اور وطر بھی چونکہ ایک حیثیت سے یہ نفل نماز کے اندر بھی آتے ہیں، چونکہ فرائض نہیں ہے تو، لیکن یہ کہ ان کی تاکید بہت زیادہ ہے اور واجب کے درجے میں ہیں، تو اس لیے صلاۃ وطر کے اندر بھی 3 رکعات کے اندر یہ قراءت کرنا بہرحال واجب ہے، چونکہ احادیث مبارکہ سے ثابت بھی ہے کہ تیسری رکعت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءت فرمائی، سورت میں لائی، اور پھر اس کے بعد قنوت پڑھا، تو اس لیے 3 رکعت کے اندر پڑھیں گے۔ ومن دخل فی صلاۃ النفل، یہاں سے چوتھی بحث باب کی شروع ہو چکی ہے، جس کا تعلق ہے اس سے کہ اگر کوئی آدمی نفل نماز کو پڑھنا شروع کیا اور درمیان میں کسی وجہ سے بھی، چاہے اس نے اپنے اختیار سے اس کو توڑ دیا یا غیر اختیاری طور پر اس سے نماز ٹوٹ گئی، وضو اس کا ٹوٹ گیا، یا یہ کہ تیمم کرنے والا تھا پانی دیکھ لیا اور اس پہ قادر بھی تھا، تو اس لیے یہ جتنے بھی چیزیں ہیں تو اس نے جان بوجھ کر توڑ دی یا اس کے خود ہی ٹوٹ گیا، تو کہتے ہیں کہ ثم افسدہا، اگر دخل فی کا معنی ہوتا ہے شروع کیا، داخلہ کے صلے میں جب فی آ جائے تو معنی ہوتا ہے شروع کیا، تو اگر کسی نے نفل نماز شروع کی ثم افسدہا، پھر اس کو فاسد کر دیا یا خود فاسد ہو گئی، قضاہا، اب اس کی اس نے قضا کرنی ہے، نفل شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے، اور یہ ایسا ہے کہ جیسے کہ گویا کہ ایک نظر اس نے مان لی، تو نظر کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، تو یہاں پہ نفل کا پڑھنا دوبارہ بھی واجب ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ لا تحبطوا اعمالکم، کہ اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، تو یہ عمل بھی ایک عمل ہے، اس کو بھی ضائع کرنے سے بچانا ہے، اور اس لیے شروع کرنے کے بعد اس کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔
تو چونکہ یہ ایک ثواب کا کام بھی ہے تو ثواب کے کام کو مکمل کرنا چاہیے اس لیے. اور بندہ جو بھی اپنے اوپر واجب کرتا ہے تو وہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو قول سے ہوتا ہے جیسے کہ نظر وغیرہ ہوتی ہے اپنے اوپر لازم کرتے ہیں اور وہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا فعلاً ہوتی ہے کہ کسی کام کو شروع کر دیا تو اس کے بعد وہ کام اس کے اوپر کرنا لازم ہو گیا. اور شروع کیسے ہوتا ہے، مطلب شروع کیسے کرنا ہے، شروع کیسے، تو جب تکبیر تحریمہ کہہ دیا اور اس کے بعد رکعت کے اندر کھڑا ہو گیا تو سمجھ لیں کہ یہ رکعت شروع ہو گئی ہے. اب اگر وہ اس کو توڑے گا تو اس کی جو یہ نوافل ہیں اس کے اوپر لازم ہو جائیں گے. اور دوسرا شروع کرنے کا یہ ہے کہ 4 رکعت نفل پڑھ رہا تھا تو یا 4 رکعت سنت پڑھ رہا تھا، درمیان میں 2 رکعت کے بعد چھوٹا قاعدہ جسے ہم قاعدہ کہتے ہیں درمیانی قاعدہ کر دیا. اس کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا باقاعدہ اور اس کو شروع کیا، اس کے قیام کی طرف کھڑا ہو گیا تو سمجھ لیں کہ یہ جو دوسرے 2 رکعتیں تھیں اس کو بھی اس نے شروع کر دی ہے. تو یہ بھی شروع کرنے کی حکم میں ہوں گی. اگر پہلی 2 رکعتوں کے اندر مکمل کر کے قاعدہ کرنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو پہلی 2 رکعتیں تو مکمل ہوگی، دوسری 2 رکعتیں اب اس کے اوپر قضا کرنی ہوں گی. یہی آگے فرما دیا کہ فَإِن صَلَّى 4 رکعات، اگر کوئی 4 رکعات پڑھ لی نہیں ہے بلکہ یہاں پہ یہ صلی کا معنی شرع کہ کسی نے شروع کی 4 رکعات، ٹھیک ہے، ورنہ پڑھنے کے بعد پھر کیسے اس کو 2 کی قضا کرے گا اور 2 کی نہیں کرے گا، بلکہ یہ کہ اگر پڑھ ہی لی تو پھر تو اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہاں پہ شرع کہ اس نے شروع کر دیا 4 رکعات، وقعد فی الاولیین، اور پہلی 2 کے اندر اس نے قاعدہ بھی درمیانی کر دیا تو پہلی 2 کا شفع وہ اپنے طور پر الگ نماز ہے وہ مکمل ہو گیا. ثم افسد الاخرین، پھر آخری 2 کو فاسد کر دیا کہ یعنی تیسری کے لیے کھڑا ہوا اور پھر اس کو فاسد کر دیا کسی وجہ سے، تو فرمایا قضا رکعتین، آخری 2 رکعتیں جو ہیں وہ پڑھے گا. اور یہی مفتبی قول ہے کہ آخری 2 رکعتیں تو قضا کرے گا، پہلی 2 رکعتیں تو مکمل ہو گئی. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یقضی 4 4 رکعات پڑھے گا، یعنی احتیاط اس میں ہے. وہ احتیاط کے اوپر غور کرتے ہیں کہ احتیاطاً چونکہ ساری نماز ایک ہی ہے تو لہٰذا اس میں 4 رکعات پڑھ لے، لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ آخری 2 رکعتیں پڑھ لے چونکہ پہلی 2 رکعتیں الگ نماز ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. وَيُصَلِّ النَّافِلَةَ، یہاں سے 5ویں بحث باب کی شروع ہو گئی ہے. رخص فی النوافل، یعنی نوافل کے اندر کچھ رخصتیں ہیں چونکہ نوافل نہ بھی پڑھنا انسان کے لیے کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وہ پڑھے، تو پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ پڑھنا بھی اس کے لیے جائز ہے. تو اگر اس کے اندر کچھ رخصت دی جائے تو وہ تو بطریق اولیٰ جائز ہونی چاہیے. وَيُصَلِّ النَّافِلَةَ، نفل نماز کو پڑھ سکتا ہے قاعداً بیٹھ کر، مع القدرت علی القیام، یعنی کھڑا ہونے پر قدرت بھی تھی پھر بھی بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، پھر بھی درست ہے. وَإِنِ افْتَتَحَهَا قَائِمًا، اور ایک یہ صورت بھی درست ہے کہ وَإِنِ افْتَتَحَهَا قَائِمًا، کھڑے ہو کر اس نے شروع کی، ثم قعد، پھر اسی رکعت میں بیٹھ گیا یا اگلی رکعت میں بیٹھ گیا، جازہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے. وقال صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا يجوز الا من عذر، کہ عذر کے بغیر نماز کے اندر بیٹھ جانا یہ جائز نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، جبکہ امام صاحب کا قول راجح ہے کہ بیٹھ سکتا ہے، کہ نوافل کے اندر اس چیز کا اختیار ہے کہ نوافل کو نہ بھی پڑھے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر پڑھ بھی رہا ہے تو اس میں یہ والے اختیارات کہ اللہ درست ہیں. لیکن یہ کہ ثواب کے اندر پھر کمی ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی فرائض کو اگر جان بوجھ کر بیٹھ کر پڑھے گا تو وہ تو اس کا فرض ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں قیام فرض ہے، لہٰذا اس میں تو بیٹھ کر بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھنا تو جائز ہے ہی نہیں ہے. جبکہ نوافل اور سنتوں کے اندر اگر بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھے گا تو جو ان کی اجر ہے اس میں روایت میں آتا ہے کہ وہ اجر کم ہو جائے گا، اور اگر عذر کے ساتھ پڑھتا ہے بیٹھ کر تو ظاہر ہے کہ پھر اجر بھی پورا ہے. ومن کانا خارج المصری، اور یہاں پہ کچھ اور رخصت دی جا رہی ہے نوافل کے اندر، وہ یہ ہے کہ 3 قسم کی رخصت یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی آدمی شہر سے باہر ہو، شہر سے باہر کی قید لگا دی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے کہ خیبر کی طرف یعنی مدینہ سے باہر تھے تو آپ جب نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کا رخ خیبر کی طرف تھا، قبلے کی طرف نہیں تھا. تو یہ نفل کے اندر ایک رخصت تھی جس میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر تھے تو یہاں پہ بھی یہ شہر سے باہر کی قید لگا دی گئی ہے. اب بھی بہتر یہ ہے کہ شہر سے باہر ہو تو یہ رخصت اس کے لیے ہے. ومن کان خارج المصری، اگر کوئی شہر سے باہر ہے، سفر میں ہے، اگر حضر میں ہے تو پھر تو اس کے لیے یہ رخصت نہیں ہے، باہر ہو تو یہ رخصت ہے. ایک رخصت یہ کہ یتنفل علی دابتہ، کہ وہ اپنے سواری کے اوپر ہی
نفل پڑھ لے سواری کے اوپر۔ آج کل جو جدید سواریاں ہیں مطلب اگر وہ نفل پڑھ رہے تو ہوائی جہاز کے اندر ہے، ٹرین کے اندر ہے، گاڑی کے اندر ہے، تو سیٹ پر بیٹھے بیٹھے وہ نفل کی نماز کی نیت کر لے، اور وضو اگر اس کا ہے تو وہ وہیں پہ نفل کی نیت کر کے اشاروں کے ساتھ وہاں پہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ یعنی نفل نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نفل نماز کے لیے تو کوئی خاص ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ قبلہ ہو، یا ضروری نہیں ہے کہ اور لیکن اپنے آپ کو مشغول رکھنے کے لیے وہ ایسا کر سکتا ہے۔ الی جہت، دوسرا یہ کہ جہت قبلہ کی بھی ضرورت اس میں نہیں ہے، وہ جس طرف بھی مڑے نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ توجہات، جدھر بھی وہ یعنی اس کی جو چہرہ ہے یا سواری اس کی توجہات متوجہ ہے ادھر منہ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ یؤمی ایماءً، اور اشارہ کرے گا سجدے کے لیے بھی اور رکوع کے لیے بھی، اگر نیچے رکوع اور سجدہ کرنے کی اس کو گنجائش نہیں ہے تو یہاں پہ یہ باب النوافل مکمل ہو گیا ہے۔ آپ حضرات اس کی حاشیے کو دیکھیں، اور اس کی جو 5 اباحث ہم نے پورے باب کی ہیں ان کو دیکھیں کہ کہاں سے کون سی بات شروع ہو گئی ہے اور کس طریقے سے، اور نفل نماز یہ جو مسائل ہم نے بیان کیے ان کو اچھی طریقے سے یاد کرنے کہ نفل نماز شروع کرنے سے کب لازم ہوتی ہے، کب لازم نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔